اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا إن الحسين في السماء أكبر منه في الأرض وإنه لمكتوب عن يمين عرش الله مصباح هدى وسفينة نجاة وقال مولانا حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا وقال مولانا جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کے آل پر اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل فرش عزا پر آنے کی اہل بیت علیہم السلام کے ذکر سے اور ان کے فضائل و مناقب و مصائب سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما رہا ہے دعا کرتے ہیں وہ پاکیزہ ترین رزق وہ ظاہری اور باطنی نعمتیں جو رب کی بارگاہ سے حسین ابن علی کے چاہنے والوں کے عزاداران امام مظلوم کے شامل حال ہوتی ہے زندگی گزارنے کا وہ صحیح انداز ظاہری اور باطنی ہر وہ نعمت کے جو پروردگار کی جانب سے اس کے اولیاء اور اس کے پاکیزہ بندوں کے شامل حال ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز ہم سب کے شامل حال ہو سکے دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اور ہمیں توفیق دے کہ اس ذکر سے کچھ اس طرح سے اپنی زندگی کو سجا پائیں اور کچھ اس طرح سے ہمارے لیے مقدر فرما دے جس میں پروردگار تیری بھی رضا ہو اور اس فرش عزا کے مالک اور صاحب زمانے کے امام کی بھی رضا پائی جاتی ہو جب مدینے سے میرا مولا مکے کے لیے نکل رہا ہے تو کیفیت یہ ہے کہ ملائکہ آ رہے ہیں فریاد بلند کر رہے ہیں امام ان سے کہہ رہے ہیں کہ روز عاشور عصر کے وقت تم سے ملاقات ہے حتیٰ جنہوں نے آ کر کہا امام سے کہ مولا اجازت دیجیے ہم ان لعینوں کو واصل جہنم کر دیں اس موقع پر امام علی مقام نے قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کو پیش کیا فرمایا لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَةٍ حسین ابن علی اس خاطر نکلا ہے کہ ہر ایک کے لیے حق روشن ہو جائے اور ہر ایک صاحب ارادہ اور اختیار ہو اور اپنے ارادے سے فیصلہ کرے ہدایت کا یا ضلالت کا یہی سبب ہے جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آتی ہے تو آپ اپنے اصحاب سے اور جو گروہ آپ کے ساتھ اس سے خطاب کرتے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے یعنی در واقع جو بھی حسین کے ساتھ رہا ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار سے رہا ہے توجہ چاہتا ہوں جو میرے مولا کے ساتھ ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار سے اس عظیم مقام پر فائز ہو رہا ہے آیا یہ ممکن ہے کہ حسین ابن علی اس جہاد کو اپنے اختیار سے نہیں بجا لا رہے ہوں توجہ چاہتا ہوں ممکن ہے
جو چاہنے والے ہیں ان کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ اپنے اختیار سے اپنے مولا کی ہمراہی کرو. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حسین ابن علی کربلا کو سجانے میں صاحب اختیار نہ ہو؟ کہ پھر کوئی فضیلت باقی نہیں رہ جاتی معاذ اللہ. اور اگر تقدیر الہی کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان صاحب ارادہ اور اختیار نہیں ہے، تو اگر یہ قتل ہونے میں معاذ اللہ اس کی تقدیر کے سامنے خاضع ہونا ضروری ہے بغیر اپنے اختیار کے، تو قاتل کی بھی پھر ملامت کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے عزیزوں، اس لیے کہ وہ بھی تقدیر الہی کو محقق کر رہا ہے. پھر کیوں کر ہم اس کی مذمت کرتے؟ لہٰذا اگر اس تناظر میں کہ مولا اپنے ارادے اور اختیار سے سرزمین کربلا کو سجا رہے ہیں، اپنے وظیفے کی ادائیگی اپنے ارادے سے کر رہے ہیں، چاہیں تو نہ کریں، اس اگر فارمولا کو بطور یقین میں اور آپ اپنی نگاہوں میں سجا لیں، اب اس ضمن میں ان تمام جملات کا ترجمہ کرنا میرے اور آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ جب محمد حنفیہ سے فرمایا کہ میں نے حضرت کو دیکھا اور انہوں نے فرمایا ان اللہ شاء یراک قتیلا، پروردگار کی مشیت یہ ہے حسین تو اس کی راہ میں مارا جائے. خب ان جیسے جملات کا کس طرح سے معنی کیا جائے؟ اس قانون کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے معنی کچھ ایسے کیا جائے گا کہ مشیت پروردگار کی دو قسمیں ہیں، ایک مشیت تکوینی ہے، ایک مشیت تشریعی ہے. مشیت تکوینی میں انسان صاحب اختیار نہیں ہے. اس عالم کی خلقت، میرا اور آپ کی پیدائش، اس دنیا سے جانا، اس میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے عزیزو. لیکن جب مشیت تشریعی کی بات آ جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، امر پروردگار یہ ہے، مشیت پروردگار یہ ہے کہ عدل الہی کا انفاذ ہو، احسان کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کی حقوق کی ادائیگی کرو. لیکن یہ وہ قانون ہے جسے پروردگار چاہتا ہے کہ انسان اپنے ارادے سے بجا لائے، اپنے اختیار سے بجا لائے، اور اسی میں انسان کی معراج ہے. بس ان جیسے جملات کا معنی یہاں پر بس مشیت پروردگار بصورت تشریح ہے. ہماری چاہت یہ ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اے انسان تو اپنے ارادے سے اس سلسلے میں قدم آگے بڑھا ہے. اور بات آ گئی ہے تو اس نقطے کی جانب بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کہ یہ جو ذمہ داری رب کی جانب سے سید الشہداء کے لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اس طرح سے قیام کرو اپنے ارادے اور اختیار سے. عزیزو یہ کوئی خصوصی ذمہ داری نہیں ہے. کربلا درسگاہ ہے. عملی اعتبار سے اسے چاہنے والوں سے توڑ دینا، اس سے بڑا انحراف، اس سے بڑی تحریف اور کوئی نہیں ہو سکتی. کہ یہ مولا کی ایک خاص ذمہ داری تھی، ہمارا کام ہے فقط گریہ کرنا. نہیں میرے بھائی، خود امام عالی مقام کے جملات بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جس میں بنی نوع انسان سب کے سب شامل ہیں. الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. نہیں دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا، نہیں دیکھتے ہو باطل سے نہیں روکا جا رہا. ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. ہر مومن کی ذمہ داری یہ قیام کرے. اور اس دوسری جگہ پر جسے میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جب کوفے کے لوگوں کو خط لکھا، من رأى سلطانا جائرا، جو اس طرح سے حرام چیزوں کو حلال کر رہا ہے، اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر ذمہ داری ہے کہ انسان کے قول میں فعل میں تبدیلی آئے. تو عزیزو یہ کہ ایسی ذمہ داری ہے جو پروردگار کی جانب سے تمام افراد کے لیے قرار دی گئی ہے کہ وہ اس طرح سے زندگی بسر کریں کہ خود بندگی کی جانب قدم آگے بڑھائیں. اور اس کائنات کی حاکمیت جیسے رب تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں، ظاہری اعتبار سے بھی یہ قدرت اور حاکمیت رب کے نمائندوں کے ہاتھوں میں ہو، اور کوئی اس سلسلے میں خرابی نہ پھیلائے، کوئی اس سلسلے میں کجی اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالے. عزیزوں یہی وہ ہدف ہے کہ جس کی خاطر کربلا کو سجایا گیا. اور کربلا کے بعد عزیزوں مجھ سے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ انسان مجلسوں کے ذریعے سے، زیارتوں کے ذریعے سے، گریے کے ذریعے سے اسی ہدف کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے کہ کائنات کا سسٹم ظاہری اعتبار سے بھی اللہ کی پاک و پاکیزہ ہستیوں کے سامنے آ جائے. دیکھیں اس مطلب کو سمجھانا چاہتا ہوں، خدا سے دعا طلب کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھا پاؤں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. ہر مجلس سے، ہر زیارت کے سفر سے، زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میرے اس کام سے
اس عالم کا نظام صالحین کے ہاتھوں میں آ جائے, پاکیزہ لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے. اور کل میں نے 2 نقطوں کی جانب اشارہ کیا تھا, ایک پاکیزہ لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے, دوسرا ظلم سے انسان نفرت کرے, ظالم کا دشمن ہو جائے. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اسی بات کو ایک آسان پیرا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, توجہ کیجئے گا. ہر انسان کی اپنی اپنی معرفت ہے, اپنی معرفت کے اعتبار سے فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. بعض کی معرفت فقط اپنے وجود تک ہے, میں حتیٰ زوجہ تک بھی نہیں پہنچ پاتے, بچوں تک بھی نہیں پہنچ پاتے. تھوڑوں کی معرفت, کچھ لوگوں کی معرفت زیادہ ہے, کہتے ہیں میری بیگم, ہاں میرا بچہ, جی سبحان اللہ, ہو میری گاڑی. کچھ لوگوں کی معرفت اور زیادہ, کہتے ہیں میرا بھائی, میری بہن, میرا رشتہ دار, میرا اہل محلہ, میرے قبیلے والا, ہاں میرے ملک والا. جیسے جیسے انسان کی معرفت بڑھتی جاتی ہے, جس شے کے ساتھ رشتہ اس کا جڑ جائے اس کے لیے درد مند بھی ہو جاتا ہے, اس کے لیے ایثار اور قربانی بھی اس کے وجود میں پیدا ہو جاتی ہے. درست ہے میرے بھائی. اب آ جائیے وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں نا, مسلسل اس عالم میں اصلاح ہو جائے, پاکیزگی ہو جائے. لوگ کہتے ہیں یار مولانا صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, اتنی اونچی, کوئی اونچی بات نہیں ہے, یہ کتنا بڑا ویژن ہے جو آپ دے رہے ہیں. عزیزو یہی دے رہی ہے درسگاہ حسینی مجھے اور آپ کو. میرے ابا حضور کی الحمدللہ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ بیرون ملک بھی فیکٹریاں ہیں. میں خوشحال ہوں یا پریشان؟ جی جب وہ نئی فیکٹری لگاتے ہیں تو میں خوشحال ہوتا ہوں یا پریشان ہوتا ہوں؟ بھائی ابا کی جس طرح سے مجھ سے محبت ہے, سب ابا فیکٹری نہیں لگا رہے, ایسا لگتا ہے میں فیکٹری لگا رہا ہوں. عزیزو ساتھ ہے میرے, کیا کہنے چلا ہوں؟ اگر میرا رشتہ, توجہ چاہتا ہوں, میرے والد گرامی سے محکم اور مستحکم ہے تو والد کی جتنی بلونگنگز ہیں, جو بھی ان سے تعلق رکھنے والی اشیاء ہیں, جب والد سے محبت ہے ان اشیاء سے بھی محبت ہے. اور پھر جب والد میرا ہے وہ اشیاء بھی میری ہیں. پھر اگر وہ دوسرے ملک میں فیکٹری لگائے تو میں پریشان نہیں ہو جاتا ہوں, خوشحال ہو جاتا ہوں کہ ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے, ہمارے سرمایے میں اضافہ ہو رہا ہے. اپنے رشتے کو, اے علی کے چاہنے والے, اے حسین کے ماتمدار, اپنے رشتے کو اپنے رب سے محکم کر لے. میں اور آپ اس کے بندے ہیں, وہ کتنا مجھے اور آپ کو چاہتا ہے, کتنا پسند کرتا ہے. اب اس رب سے متعلق جو جو شے ہوگی, جب انسان اس سے محبت کرے گا, اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کرے گا. پھر جب دوسرے بھائی کا کاروبار بڑھتے ہوئے دیکھے گا تو جلے گا نہیں, بلکہ کہے گا یہ ایسا ہی ہے جیسے میرے بھائی کا کاروبار بڑھ رہا ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. محمد وعجل فرجہم. ایک عرصے سے ایک فیکٹری جو ہے وہ چل نہیں پا رہی ہے, کتنا انسان غصہ کھاتا ہے کہ یار اس سے کیوں نہیں کما پا رہے ہیں, یہ کب جو ہے وہ ورکنگ میں آئے گی. اسی بات کو میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا. بڑا دل رکھیے, ہر ایک کو ہدایت کا پیغام پہنچائے, ہر فیکٹری چلنے لگے اور اس کی پروڈکشن زیادہ سے زیادہ ہو جائے. یہی پیغام ہے عزیزوں. اس لیے کہ میں اس کی مخلوق ہوں, ساری کی ساری کائنات اس کی مخلوق ہے. بس اس اعتبار سے میں اپنے رب سے جڑا اور رب کی ساری کائنات سے جڑتا چلا گیا. لہٰذا جیسے جیسے انسان اس نگاہ سے قدم آگے بڑھائے گا, ہر ایک تک ہدایت کا پیغام پہنچائے گا. دوسرے ملک میں موجود والد صاحب کی فیکٹری کو کسی نے جلا دیا. جی میرے بھائی, قابل ہدایت بھی نہیں ہے وہ جلانے والا. کیا کیفیت ہوگی میرے اس کی نسبت سے؟ نفرت کروں گا یا نہیں کروں گا؟ آج لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا, ظلم کے خلاف آواز بلند کرو. کیوں بھائی, دنیا میں میرا کوئی حق چھین لے تو میں تو اس سے نالا رہتا ہوں, ناراض رہتا ہوں. اس نے ہمارا بینک بیلنس, اس نے ہمارا سرمایہ, اس نے پتہ نہیں, حتیٰ نسلیں نہیں بھلاتی عزیزوں کہ ہمارے جد کی اگر وہ زمین باقی ہوتی تو آج ہم کتنے خوشحال ہوتے ہیں. نسلیں نہیں بھلاتی ہیں. تو دنیا میں جب کہ ہمارے پاس کوئی معیار حق اور باطل نہیں ہوتا, ہم ادھر دشمن کو بھلانے کو تیار نہیں ہیں. اور وہ جو الہی بنیادوں پر رابطہ ہے, وہاں پر آ کر اللہ کی کسی مخلوق کی نسبت سے کوئی ڈاکہ ڈالے, اس کا حق چھینے اور میں اس سے نفرت نہ رکھوں, یہ عیب نہیں ہے. اس سے نفرت رکھنا عین ایمان ہے عزیزو. ظالم سے انسان نفرت رکھے اور مظلوم کا مددگار ہو جائے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. محمد وعجل فرجہم. بس یہ جو میرے ساتھ روم میٹس ہیں, آج کے بعد یہ میرے کیا ہے؟ میرے بھائی ہیں. خوب بھائی کے ساتھ جھگڑتے ہیں, بھائی کے ساتھ لڑائی بھی ہو جاتی ہے, لیکن دل میں احترام ہے. بھائی ہے میرا,
ذرا سا کوئی باہر والا آ جائے تو سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں. ایسے ہو جائے عزیزو, ہر جگہ پر انسان ایسے ہو جائے. وہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس سسٹمز ہیں اس میں بہتری لے آئیں, دوستوں کی نسبت سے, ماتحت کی نسبت سے, پڑوسیوں کی نسبت سے, رشتہ داروں کی نسبت سے. آج اسی سلسلے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دوست کو کس نگاہ سے دیکھے, یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے, یہ بھی آگے بڑھ جائے, یہ بھی اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے. اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے دوست کو کسی دوسرے سے گزن پہنچے, تو کیا ممکن ہے کہ میں اسے خود ستاؤں؟ توجہ چاہتا ہوں. ہمارے ہاں چونکہ اکثر عربی الفاظ کے معنی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے ہیں, جب کسٹمر داخل ہوتا ہے دکان میں تو شاپ کیپر زور سے کہتا ہے السلام علیکم. معنی کیا ہے؟ یعنی میں خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کرتا ہوں کہ تجھے سلامتی ہی سلامتی دے. اور تھوڑی دیر بعد جھوٹ, فریب, ہاں, یعنی خدا سے کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار اسے ہر پریشانی سے بچائے رکھنا, اور خود پریشان کیے دے رہا ہے اس کو. کہتے ہیں مولانا صاحب غیر سے لے لیں گے, اپنے مومن بھائی سے نہیں لیتے. ایسی جو ہے وہ میٹھی چھری چلاتا ہے کہ الامان الحفیظ. کیوں میرے بھائی, کیوں میرے بھائی؟ اپنے ماتحت کی نسبت سے, اپنے دوستوں کی نسبت سے عزیزو, انسان اس کو ہدایت کا پیغام پہنچائے, کبھی اس کی نسبت سے ظلم نہ کرے, کبھی اس کی نسبت سے بد اخلاقی نہ کرے. چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ کا ایک غلام ہے, کسی کام سے بھیجا, واپس نہیں آ رہا ہے. امام ایک مرتبہ اس کا تعاقب کیا کہ کہاں چلا گیا بھائی. دیکھا راستے میں ایک جگہ سو رہا ہے. اور میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ جب اپنا ہو تو انسان ایسے نہیں کرتا ہے. اب یہ میرے ساتھ ڈائریکٹ اس کا رشتہ نہیں ہے عزیزو, میرے رب کی یہ مخلوق ہے, میرے رب کا یہ بندہ ہے. امام اس کے قریب بیٹھ گئے, پنکھا جلنے لگے, ہوا دینے لگے. جب آنکھ کھلی پیغام بھی پہنچا دیا, اے میرے بھائی, رات کا وقت سونے کے لیے, دن کا وقت کام کرنے کے لیے. کیوں ہم اپنے ماتحتوں سے فقط اپنی دنیا سجانے کی فکر میں ہوتے ہیں عزیزو؟ آؤ اس فرش ازا سے یہ پیغام لے عزیزو, ہر ایک کو پیغام ہدایت پہنچائے. دوست ہے حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ, دونوں ایک ساتھ سرزمین کربلا پہنچے. دوست ہیں جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری اور شوذب, دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی اور سرزمین کربلا پہنچے. کیوں میں چاہتا ہوں کہ میں تنہا نہ, عزیزو تنہا ہو بھی نہیں سکتا ہے, ہم سب ایک کشتی کے مسافر ہیں. تو لہٰذا اپنے ماتحت کی نسبت سے انسان یہی دیکھے کہ اس سے دنیا نہ بناؤ, آخرت بھی بناؤ. اس سے فقط دنیا نہ سجاؤں, تو دنیا تو سج ہی جائے گی عزیزو, آخرت بھی سجا لوں. کھڑکی نکال رہے ہیں, نہ کہیں نیت یہ کہ روشنی آ جائے. آپ نیت کریں کہ اذان کی آواز آئے, روشنی خود بخود آ جائے گی میرے بھائی. آپ طے کریں کہ اس سے میں نے اپنی آخرت سجانی ہے, دنیا بھی خود بخود سج جائے گی. چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ کا شیوا یہ تھا عزیزوں, 1 سال سے زیادہ اپنے پاس غلام اور کنیز نہیں رکھا کرتے تھے. 1 سال کے بعد ماہ مبارک رمضان کے آخر میں آزاد کر دیا کرتے تھے. اس پرآشوب زمانے میں جس میں امام نے دعاؤں کے ذریعے سے دین مبین اسلام کی حفاظت کی, دیکھیے غلام اور کنیزوں کے ذریعے سے میرے مولا نے کس طرح سے مکتب اہل بیت کو پھیلایا ہے. اس واقعے کو شاید ہم نے اس نگاہ سے کم دیکھا ہے کہ کنیز وضو کے پانی کے لیے مولا آقا کے ہاتھوں پر, ایک اس کے ہاتھ میں کاسہ آب ہے کہ جو امام کی مدد کر رہی ہے, وضو کا پانی امام کے ہاتھوں پر ڈال رہی ہے. ایسے میں وہ جو برتن تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا, اور روایت یہ کہتی ہے کہ امام کے چہرے پر جا گرا, امام کا چہرہ زخمی ہو گیا. انسان کی جبلت میں غصہ آتا ہے. اب واقعہ آپ نے ہمیں بہت سنا ہوا, اب اس زاویے سے دیکھیں. جیسے ہی کنیز نے یہ کیفیت دیکھی, زبان پر جملے آئے والکاظمین الغیظ. بس ایسی کنیز ہے جو امام کی اس طرح سے تربیت یافتہ ہے کہ بہترین طریقے سے قرآن کے رموز اور اسرار سے واقف ہے. اس سے امام علی مقام نے فقط اپنی دنیا نہیں بنائی ہے, اپنی آخرت بھی سجائی ہے. وہ کہتی چلی گئی, امام دیتے چلے گئے. اس نے کہا والکاظمین الغیظ, امام نے فرمایا ہم نے اپنا غصہ پی لیا. اس نے کہا والعافین عن الناس, امام نے کہا معاف کر دیا. بہت سے غصہ پی لیتے ہیں, دل سے نہیں نکال پاتے, امام نے کہا دل و جان سے معاف کر دیا. آخر میں اس نے کہا واللہ یحب المحسنین, امام نے فرمایا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا, جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. اپنے ماتحت سے اپنی آخرت سجائیے عزیزو, اپنے ماتحت سے, اپنے پڑوسی سے. آج کی دنیا کیا کہتی ہے, ارے اس سے واقعاً اس وقت ہم اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں عزیزوں. کتنے افراد جانتے ہیں کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کون افراد رہتے ہیں؟
کیا ہے ان کی صورتحال؟ خوشی غم بہت ہی عزیزوں، یہ رابطہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ابو بصیر کے ایک پڑوسی ہے، حالت یہ عزیزوں کون سا ایسا گناہ نہیں ہے جو اس کے گھر میں نہیں ہوتا. ابو بصیر چھٹے امام کے برجستہ صحابی ہے. روایت یہ کہتی ہے مسلسل اس تک پیغام حق پہنچا رہے. جب انسان کسی کو اپنا سمجھتا ہے اس تک پیغام حق پہنچاتا ہے، مسلسل اسے پیغام حق پہنچا رہے ہیں. پلٹا پلٹا پلٹا. روایت یہ کہتی ہے جب بہت اصرار کیا اس نے کہا ابو بصیر جانتے تو ہو میں سر تپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، رقص و سرور کی محفلیں، کون سا ایسا گناہ نہیں ہے جو میرے گھر میں نہیں ہوتا. اب جب تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو جب اپنے مولا سے ملاقات ہو تو میرا ذکر کر دینا. امام سے ملاقات کا شرف ملا. امام کی زبان اقدس پر جملے آئے، اے ابو بصیر تیرے پڑوسی سے کہہ دے تو گناہ کی ضلالت سے اور گناہ کی گمراہی سے اپنے آپ کو نکال لے، جعفر صادق تجھے بہشت کی ضمانت دیتا ہے. واپس پلٹ کر آئے کوفہ. جب تمام افراد مل کر چلے گئے، ایک مرتبہ تنہائی میں اس سے ملاقات کی اور اسے بیان کیا. کہا مولا نے یہ پیغام دیا مجھ گنہگار کے لیے، مجھ خطا کار کے لیے. کہاں یہ پیغام دیا؟ ابو بصیر کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اس نے پیغام پہ بھجوایا کہ مجھ سے ملنے آؤ. جب میں ملنے گیا تو دیکھا دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور کہا کہ امام کے بیان کردہ طریقے کے مطابق جو کچھ حرام کا تھا میں نے سب کا سب دے ڈالا، اور اب پہننے کے لیے کپڑے بھی میرے پاس نہیں ہیں. ابو بصیر نے ضروریات کا سامان کی فراہمی کی، یہاں تک کہ عزیزوں کچھ دنوں میں طبیعت کا ناساز ہونا اور جاں بے لب آنا. ابو بصیر کو پیغام ملا، پہنچے. کہتے ہیں کہ آخری سانسیں تھی، ایک مرتبہ اس شخص نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر کہا قد وفا صاحبک. اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے صاحب نے، تیرے مولا نے، تیرے امام نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. پڑوسی سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجیے. ان روابط کو جب تک مستحکم نہیں کریں گے ظہور کے اسباب کی فراہمی نہیں ہوگی. رشتہ داروں سے اپنا رابطہ، اپنے گھرانے کے افراد سے اپنا رابطہ. مولانا صاحب آپ کو یہ ٹاپک بہت اچھا لگتا ہے. جی میرے بھائی آئیے اپنے گھرانے کو بہتر بنا لیجیے، آئیے اپنے زندگی کو بہتر بنا لیجیے، اپنے رشتہ داروں سے اپنا رابطہ الہی بنیادوں پر استوار کر لیجیے. ظلم و ستم چھوڑ دیجیے. ہم ظلم کے خلاف قیام کرنا چاہتے ہیں. ایک دوسرے پر ظلم و ستم چھوڑ دیجیے. ایک دوسرے کے لیے ہدایت کے اسباب کی کثرت سے فراہمی کرے. میاں اور بیوی سے پروردگار متعال کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ کہ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ جس کا ایندھن، جس سے آگ جلایا جاتا ہے خود انسان اور پتھر ہوں گے. خود پتھر سے آگ جلنا سمجھ میں آتی ہے، انسان سے کیسے آگ جلے گی؟ فرمایا یہ انسان اور اس کی بدعملی خود جہنم کی آگ کو کی پیدائش کا سبب بننے والا ہے. یہ اس کی خود کی بدعملی در واقع مجسم ہوگی اور آگ کی صورت میں ہوگی. بس یہ آگ اسی کے سبب سے ہے. وقودها الناس والحجارہ. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ایک دوسرے کی مدد کریں عزیزوں. وہ نوجوان کے جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب یہ تو آپ ہمارے ٹاپک سے آگے چلے گئے. درست ہے میں آپ کے ٹاپک سے آگے چلا گیا، لیکن آپ کا ہمیشہ یہی ٹاپک ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ بھی دیکھ رہے ہیں خواب تو اچھے طریقے سے خواب دیکھیں عزیزوں. انشاءاللہ پروردگار متعال بہتر شریک حیات، وہ جو دین کی راہ میں کارآمد شریک حیات ہو، وہ تمام نوجوان مومنین اور ان جوان بچوں کو عطا فرمائے اور ان کے والدین کو صحیح موقع پر اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال ایک دوسرے کی مدد کیجیے عزیزوں، ایک دوسرے کی مدد کیجیے. ختم مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ایسے درود پڑھیں گے تو میں کیسے آگے بڑھ پاؤں گا میرے بھائی؟ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بہرحال دوسرے کو سنانا بہت آسان ہے، ابھی میرے لیے بہت کام آسان ہے، لیکن خود سننا بہت مشکل کام ہے میرے بھائی، بہت مشکل کام ہے. اس لیے انسان پہلو بدلتا رہتا ہے، پہلو بدلتا رہتا ہے. خوب، لیکن ایک مرتبہ انسان طے کر لے کہ یہ اس خاطر ہے کہ میری زندگی میں تبدیلی آئے گی. عزیزوں یہ ذکر، یہ مجلسیں، یہ زیارتوں کا سفر اسی خاطر ہے کہ عزیزوں انسان منقلب ہو جائے، انسان بدل جائے. اس مجلسوں کے طفیل انسان کے 24 گھنٹے حسینی ہوتے چلے جائیں. آنے کے بعد کہنے لگا آقا پروردگار نے مجھے ایک زوجہ عطا کی جس میں 4 صفات پائی جاتی ہیں. جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو خدا حافظی کرنے کے لیے دروازے پر آتی ہے، جب گھر واپس پہنچتا ہوں تو میرے استقبال کے لیے آتی ہے. خوب جا کر لڑیے گا نہیں بھائی صاحب، میرے بھائی یہ روایت اس خاطر ہے کہ ہم وہ جڑ جائیں، نہیں کہ خدا نخواستہ اور دور ہو جائیں.
ہمیشہ جب حقوق میاں اور بیوی کے حقوق سے متعلقہ کتابیں جب پڑھتا ہے شوہر تو فوراً نکالتا ہے بیوی کی ذمہ داریاں، اور حضرت زوجہ فوراً نکالتی ہے شوہر کی ذمہ. ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانا اور انگلیاں بڑھانا چھوڑ دیں، اپنے آپ پر انگلی بڑھا دیں عزیزو. اپنے آپ اپنی جانب دیکھیں میری کیا ذمہ داری ہے. فرمایا ایک زوجہ عطا کی ہے جو مجھے ویلکم بھی کرتی ہے، خداحافظ بھی کرتی ہے. جب کبھی مجھے پریشان دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ پریشانی کا ٹاپک کیا ہے. اگر ریس کے سلسلے میں تو پریشان ہے، اس مادی ریس کے سلسلے میں، تو اس کے لیے تو پریشانی تجھے کرنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کا ذمہ تو رب تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، تیرا کام ہے کوشش کرنا. اس چوتھے جملے پر غور کیجیے گا عزیزوں. فرمایا اور اگر تیری پریشانی کا تعلق، واقعاً اب اس کی عربی میرے ذہن میں نہیں رہی، آپ بعد میں چاہتے ہیں تو میں آپ کو بیان بھی کر دوں گا. دیکھیے، اور اگر تیری پریشانی کا تعلق آخرت سے ہے تو میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار متعال تیری اس پریشانی کو بڑھا دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور کیجیے گا، دوبارہ سے توجہ کریں. اگر تیری پریشانی کا تعلق ریس کے سلسلے میں ہے تو یہ تو تیری ذمہ داری نہیں ہے، رب نے اس کی ذمہ داری لی ہے، تیرا کام ہے کوشش کرنا. اور اگر تیری پریشانی کا تعلق آخرت سے ہے، اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے فکر مند ہے، اپنے پڑوسی کے لیے فکر مند ہے، اپنے اہل محلہ کے لیے فکر مند ہے، اپنی زندگی کے لیے فکر مند ہے، تو میں خدا سے دعا کرتی ہوں پروردگار تیری اس فکر کو، تیرے اس درد کو بڑھا دے. اس لیے کہ درد جتنا بڑھتا چلا جائے گا انسان اتنا اس کی دوا کے لیے کوشش کرتا چلا جائے گا. جناب زہیر کے عزیزو کیا فضائل سنے ہیں میں نے اور آپ نے. میں بہت تیزی سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. واقعاً انسان کا دل باغ ہو جاتا ہے، خوشی سے انسان پھولا نہیں سماتا. میرے مولا آپ کو پروردگار نے کیسے اصحاب عطا کیے، کیسے اصحاب عطا کیے. راہ کربلا میں جناب زہیر کی زبان پر یہ جملے، آقا اگر رب کی جانب سے تقدیر کچھ یوں ہوتی کہ اسی دنیا میں رہنا ہوتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور موت نامی کوئی شے ہوتی ہی نہیں، اور مرنے کا فقط ایک ہی راستہ ہوتا اور وہ کربلا سید الشہداء کی ہمراہی، تو زہیر ابن قین اس دنیا پر تھوکتا، اس دنیا سے منہ موڑتا اور آپ کے راستے کو اختیار کرتا. بتائیے آج اگر مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ کل امتحان ہے، صحیح ہے نا، آج رات کو تیاری کر رہا ہے، مجھے پتہ چل جائے بھائی کل امتحان نہیں ہے، کون تیاری کرتا ہے؟ سیدھے ہم کیسے ہوتے ہیں جب بال سر کے سفید ہوتے ہیں، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، دانت ٹوٹنے لگتے ہیں، اب پھر جو ہے وہ اللہ اللہ یاد آتا ہے انسان. وہ اگر انسان کی باڈی صحیح و سالم رہے، مرنے کے نام و نشان، کون عزیز ہو، کون خدا کی عبادت کرے گا؟ مسجدیں خالی ہو جائیں گی. فرمایا اگر تقدیر الہی میں یہ ہو اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہو، موت فقط راہ حسین اور باب الحسین سے ہو، تو زہیر اس راستے کا انتخاب کرے گا. شب عاشور فرمایا پرورد ایک زندگی کے آقا اگر 1000 زندگیاں بھی مل جائے تو زہیر پسند کرتا ہے آپ کی راہ میں یہ زندگیاں دیتا چلا جاؤں، یہاں تک کہ پروردگار اس ذریعے سے آپ کی اور آپ کے رشتہ داروں کی حفاظت کرتا چلا جائے. اتنا مقام و مرتبہ پایا کہ میرے مولا نے میمنے کی سپہ سالاری آپ کو عطا کی. جب روز عاشور آپ نے نصیحت کرنا چاہی تو یہ کہہ کر بلایا کہ مومن آل فرعون کی مانند تو نے نصیحت کو کامل کر دیا. اتنے مقام و مرتبے پر فائز زہیر، یہ مرتبہ ملا کیسے عزیز و توجہ چاہتا ہوں، کیسے ملا بتائیے. حتیٰ مکتب اہل بیت پر نہیں تھے، امام کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتے تھے. زوجہ نے آگے بڑھ کر کہا اللہ کے رسول کا بیٹا بلائے اور تو جواب نہ دے. میاں اور بیوی اگر ایک دوسرے کے لیے دین کے راستے میں مددگار ہو جائیں تو پروردگار متعال پھر انہیں پاک و پاکیزہ اولاد سے نوازتا ہے. سورہ مبارک انبیاء میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اس گھرانے کو دیکھ کر، گھرانے زکریا کو دیکھ کر ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی 3 صفات ہے. ہم نے انہیں یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، ان کی 3 صفات ہے. یسارعون فی الخیرات، یدعوننا رغبا ورہبا، کانوا لنا خاشعین. ہماری عظمت کے سامنے جھکے رہتے ہیں، امیدواری کی عالم میں، اور اسی طرح سے ڈرتے ہوئے. مومن کی یہی کیفیت ہوتی ہے، ایک جانب سے امیدوار ہوتا ہے، ایک جانب سے خائف ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے امیدوار ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. اس عالم میں یہ ہمیں پکارتے ہیں. گھرانے کی صفت بیان کی جا رہی ہے، یسارعون فی الخیرات، اور خیرات اور نیکیاں بجا لانے میں جلدی کرتے ہیں. جب سمجھ میں آ گئی کہ یہ نیکی ہے عزیز و تاخیر نہیں کرتے. میاں اور بیوی اگر اپنی ذمہ داریاں اچھی طریقے سے بجا لائیں، پروردگار پاک و پاکیزہ اولاد عطا کرتا ہے. مقدس اردبیلی کیسے مقدس اردبیلی بنا عزیزوں؟ اس میں ایک اہم ترین عنصر یہی پایا جاتا ہے. مقدس اردبیلی
رحمت اللہ علیہ عزیزوں، غیبت کبریٰ کی جلیل القدر شخصیت، مولا کے حرم میں انشاءاللہ پروردگار دوبارہ سے جلد وہ وقت لائے کہ نجف و کربلا و سامرہ و کاظمین کی زیارت سے ہم سب کو بہرمند فرمائے۔ آپ جب سرزمین نجف میں مولا آقا کے روضے میں داخل ہوتے ہیں تو ظاہراً بائیں جانب جو ہے وہ آپ کی قبر مطہر ہے عزیزوں، اسی حرم میں جناب مقدس اردبیلی علیہ الرحمہ کی کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر بہت ہی مختصر عرض کرنا چاہوں تو وضو کے لیے جب پانی کنویں سے نکالنا چاہتے تھے تو پانی کے بجائے جواہرات آ رہے ہیں، اور آسمان کی جانب دیکھ کر کہہ رہے ہیں پروردگار اردبیلی کو اور مقدس کو وضو کے لیے پانی چاہیے، ان جواہرات سے ہمارا کیا سروکار۔ اس طرح سے راہ خدا میں بانٹتے تھے، اس طرح سے تقسیم کرتے تھے، حتیٰ اپنے امامے کا کپڑا جو ہے وہ جب واپس پلٹتے تھے تو امامہ ختم ہو چکا ہوتا تھا، اور اس طرح سے تقسیم کرتے تھے کہ بسا اوقات گھر میں تنگی آ جاتی تھی، اور پروردگار اس کے نمائندوں کی جانب سے، اس کی حجتوں کی جانب سے کرم یہ ہوتا تھا کہ مقدس اردبیلی وہاں عبادت بسر کر رہے ہیں اور گھر پر دق الباب ہو رہا ہے کہ یہ آٹا تمہارے لیے مقدس اردبیلی نے بھجوایا ہے۔ اتنی عظیم المرتبہ جلیل القدر شخصیت زمانے کے امام سے اتنی مرتبہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا، انگوش شمار وہ افراد ہیں جو جانتے بوجھتے کہ جس سے میں ملاقات کر رہا ہوں، جس ہستی سے، وہ میری زمانے کے امام اور حجت خدا ہستی عزیزو، کم افراد ان میں جناب مقدس اردبیلی کا شمار ہے۔ ایک اہم ترین عنصر ماں باپ کی بلندی اور پاکیزگی ہے۔ ان کے بابا کے بارے میں ایک قصہ مشہور و معروف ہے عزیزوں، ایک نہر کے کنارے بیٹھے تھے، ایک سیب گزر رہا تھا، وہ سیب تناول کر لیا، جب دیکھا سیب جا رہا تھا ایک مرتبہ لیا اور تناول کر لیا، جیسے ہی دو نوالے کھائے یاد آ گیا ارے بھائی کس کا سیب ہے، ڈھونڈتے ہوئے اس کے باغ کے مالک تک پہنچے، نہیں معلوم کتنے فرسخوں طے کیا سفر جا کر جو ہے وہ مالک تک پہنچے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس طرح سے نہر سے جو ہے وہ ایک باغ آ رہا تھا، مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بغیر اجازت کے تناول کر لیا۔ کہا اتنے سفر کو تو طے کر کے آیا یہ بات کہنے کے لیے؟ کہا ہاں یہی بات کہنے کے لیے آپ سے اجازت لینے کے لیے آئے۔ کہا ایسے تو اجازت نہیں دوں گا۔ ہوتا ہے نا بس اوقات انسان کسی جگہ پر جھکنا چاہتا ہے تو گیا بالکل ہی، کہا ایسے تو اجازت نہیں دوں گا۔ کہا پھر آپ کی شرط بتا دیجیے۔ کہا میری ایک بیٹی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، ایک بیٹی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، اور جو کچھ اور اضافہ کرنا ہے کر دیں، اس سے شادی کرنی پڑے گی، شادی کرو گے تو ہم اجازت دیں گے اور وہ سیب حلال ہو جائے گا۔ بہت مہنگا پڑ گیا سیب میرے بھائی، بہت ہی مہنگا پڑ گیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے کیا کریں، اب آپ جب اس کے بغیر نہیں مانتے تو ہم راضی ہیں اس بات پر۔ یہاں تک کہ شادی کا سلسلہ ہوا، نکاح کے صیغے پڑھے گئے، حجلے عروسی میں داخل ہوئے۔ وہ جو میں نے پہلے دن عرض کیا تھا اس طالب علم کا کہ وہ بھی پریشان تھا کہ بھائی اتنی آہو بھگت کیوں ہو رہی ہے، لیکن اس نے نکاح کے صیغے پڑھنے دیے، پھر کہا کہ بھائی وجہ تو بتا دیں مجھے اتنا۔ یہاں پر مقدس اردبیلی داخل ہوئے اور داخل نہیں ہوئے فوراً واپس پلٹ آئے، اور ایک مرتبہ سسر کی آواز آئی، پریشان نہیں ہو مقدس اردبیلی، تو جتنا پاکیزہ تھا پروردگار نے مجھے توفیق عطا کی ہے، میں نے اپنی بیٹی کی بھی اسی طرح سے تربیت کی ہے۔ یہ جو میں نے کہا کہ نہیں دیکھ پاتی ہے، یعنی اس نے حرام کی جانب کبھی نگاہ نہیں اٹھائی ہے۔ یہ جو میں نے کہا بہری ہے، یعنی کبھی حرام نہیں سنا۔ یہ جو میں نے کہا گونگی ہے، یعنی کبھی حرام نہیں بولا۔ یہ جو میں نے کہا لنگڑی ہے، اس خاطر کہ کبھی حرام کی جانب میری بیٹی کے قدم نہیں بڑھے۔ جب میں نے دیکھا اتنا پاکیزہ انسان حلال و حرام کا، اللہ کی حرمت کا خیال رکھنے والا ہے، تو میں نے دیکھا کہ بہترین رشتہ میری بیٹی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ ایسے ماں باپ جب آپس میں پروردگار متعالی نے ایک گھرانے کو سجانے کی توفیق عطا کرتا ہے تو مقدس اردبیلی جیسے فرزند اس دنیا کو عطا ہوتے ہیں۔ اور حجت خدا کے چاہنے والوں کے اس طرح سے کربلا عزیزو، کربلا اہم ترین پیغام یہی ہے کربلا کا۔ کربلا مکمل ہوتی ہے جس طرح سے میاں اور بیوی عزیزو کوئی دوسرے پر احسان نہیں کرتا ہے، یہ پزل کے وہ دو ٹکڑے ہیں جو جب آپس میں ملتے ہیں تو خود بھی کامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کا باعث بنتے ہیں۔ کربلا عزیزو کامل ہوئی ہے، ایک جانب سے حسین ابن علی کا خون ہے، دوسری جانب سے زینب و ام کلثوم کے خطبات ہیں۔ یہی سبب ہے عزیزو جب محمد حنفیہ نے کہا کیوں کر مخدرات عصمت کو لے جا رہے ہیں، تو فرمایا جس طرح سے وہی جملات ان اللہ شاء یراک قتیلا، اے حسین خدا تجھے اپنی راہ میں مقتول دیکھنا چاہتا ہے، وہی جملات رب کی بارگاہ سے پیش کی ان اللہ شاء یراہن سبایا، اس لیے کہ کربلا کی تکمیل ہے کوفہ اور شام میں زینب و ام کلثوم کے جہاد کے ذریعے سے۔ بنی ہاشم کے گھرانے کی بلندی، بس اوقات انسان احساس کرتا ہے کہ میں بہت فاصلے پر ہوں، لیکن عزیزو اصحاب میں
ہمیں ایسی فیملیز ملتی ہیں، ایسے گھرانے ملتے ہیں جنہوں نے عجیب تاریخ میں مثال رقم کی ہیں، واقعاً انسان حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ عمیر ابن عبداللہ کلبی اپنی زوجہ اور اپنی والدہ کے ساتھ سرزمین کربلا میں پہنچے، امام کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ مقتل یہ لکھتا ہے کہ آپ کے ایک بازو کو اور آپ کے ایک پیر کو قطع کر دیا گیا، ایک ٹانگ کاٹ دی گئی، اور قتل صبر یعنی بہت گھوٹ گھوٹ کے مارا گیا۔ یہاں آپ کی شہادت رونما ہوئی، زوجہ دوڑتی ہوئی سرہانے پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگی اے عمیر تجھے جنت کی بشارت ہو، پروردگار سے اتنی دعا کر دے کہ جو مقام و مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہے وہی مقام و مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے عطا کر دے۔ عزیزو اسی موقع پر دعا پوری ہوئی۔ کربلا کی واحد شہیدہ خاتون ہے، لعین شمر کے غلام رستم کے ہاتھوں جن کی شہادت رونما ہوئی، یعنی اسی لمحے پروردگار نے دعا قبول کر لی۔ اور ہم دیکھتے ہیں عزیزو غیبت کبریٰ کے زمانے میں کتنے جلیل القدر علماء ہیں کہ جنہوں نے یہ چاہا تھا کہ وہ مقام و مرتبہ جو خدا نے اس جہاد کے بدولت انہیں عطا کیا ہے ان کی زوجہ کو بھی عطا کر دے، چونکہ اس امر میں وہ ان کے ساتھ برابر کی شریک تھیں، اور خدا نے عطا کیا عزیزو، خدا نے عطا کیا۔ مانگیے پروردگار سے آج کے بعد ہمارے گھر مسکن ہو جائیں، جائے سکون ہو جائے عزیزو، مل کر کربلا کے لیے آمادگی کریں، مل کر ظہور کے لیے آمادگی کریں، اور ایسے بچوں کی تربیت کر سکے، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی، زمانے کے امام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، ان کے دل کا چین اور قرار بن سکے۔ سخت ہے میرے بھائی، پرآشوب زمانہ ہے۔ جنادہ انصاری، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو لعینوں کی جانب سے کربلا کے آغاز میں ہی جو تیر چلائے گئے تھے اس میں بڑی تعداد میرے مولا کے چاہنے والوں کی درجہ شہادت پر فائز ہوئی، انہی میں سے ایک جنادہ انصاری ہیں۔ یہ اپنی زوجہ اور اپنے بچے 11 سالہ یا 9 سالہ بچے کے ساتھ سرزمین کربلا میں موجود۔ کچھ دیر کے بعد 9 سالہ بچہ چلا پہنچا سید الشہداء کی خدمت میں، آقا مجھے رن میں جانے کی اجازت چاہیے۔ امام نے دیکھتے ہوئے کہ شاید یہ بغیر ماں کی اجازت کے آ گئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے باپ نے درجہ شہادت پایا ہے، کہا جا اپنی ماں سے اجازت لے آ۔ عزیزو سن سکو گے انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجیے گا۔ کہا آقا میری ماں ہی نے تو مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میری ماں ہی نے تو مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ ہے کربلا میں موجود خواتین کا کردار عزیزو، کس قدر بلندی ہے، کس قدر بلندی ہے۔ شوہر دے چکی ہے لیکن پھر بھی چاہتی ہے بیٹا بھی اسی راہ میں کام آ جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جہاد شروع کیا، یہاں تک کہ عزیزو 9 سالہ یا 11 سالہ بچہ ہے، یاد کروا دیجئے اپنے بچوں کو یہ اشعار۔ لڑتے لڑتے جو رجز پڑا ہے وہ کچھ یوں ہے: امیری حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشیر النذیر، علی و فاطمہ والدہ، فہل تعلمون له من نذیر۔ میرا امیر، میرا آقا، میرا مولا حسین ہے، حسین ہے۔ آؤ عزیزو اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں، حسین کی محبت سے ان کے دلوں کو بھر دے۔ امیری حسین و نعم الامیر، کیا ہی خوب امیر ہے عزیزو۔ آؤ عزیزو اپنے بچوں کے لیے مانگے، یہ دنیا اور اس کی یہ جھوٹی لذتیں ان کی نگاہوں میں نہ سجے۔ حسین ابن علی کی محبت سے لبریز دل پروردگار نے عطا کر دے۔ سرور و فؤاد البشیر النذیر، جو اللہ کے رسول جو کہ بشیر و نذیر، ان کے قلب کا ان کے دل کا چین ہے۔ علی و فاطمہ والدہ، علی اور فاطمہ اس کے والدین ہیں۔ فہل تعلمون له من نذیر، آیا تم زمین پر حسین ابن علی جیسا کوئی اور دیکھتے ہو؟ آئیے سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ
سید الشہداء سے مانگے، محروم نہیں کیا جائے گا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین۔ آج اس شریکت الحسین کے بچوں کا تذکرہ ہے عزیزو، جس نے جب کوفہ میں نوکے نیزہ پر اپنے بھائی کے سر کو دیکھا تھا تو کچھ یوں بیان کیا تھا، یا ہلالا لما استتم کمالا غالہ خسفہ فابد غروبا، اے چاند تو ابھی کامل نہ ہوا تھا کہ غروب کر گیا۔ جس طرح سے عزیزو نوکے نیزہ پر بہن نے ماجائے کو دیکھا تھا، اپنی نگاہوں کو اسی طرح سے اپنے مولا کی سمت لے جائیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ کیا محبت عزیزو، عجیب محبت تھی ماجائے سے، عجیب محبت تھی زینب کبریٰ کو ماجائے سے۔ عزیزو مصاحب کے شروع میں مانگے شہزادی سے مانگے، اے بی بی وہ محبت جو آپ کو اپنے ماجائے سے تھی، حسین سے تھی، وہ بھیک میں وہ محبت اور اس کی شدت ہمیں عطا کر دیجئے۔ جناب خلخالی نے اپنی کتاب میں عزیزو یہ جملہ سید شہاب الدین مرعشی اعلی اللہ مقامہ سے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب جناب زینب کبریٰ کی ولادت ہوئی ہے شہزادی کی، تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، اللہ کے رسول کی آغوش میں آنکھ نہیں کھولی، مولا کائنات کی آغوش میں، ماں فاطمہ زہرا کی آغوش میں، بھیا حسن کی، یہاں تک کہ جب ننھے بھائی حسین کی آغوش میں زینب کبریٰ آئی، آنکھیں کھولی۔ اور کل کو شام میں، یہ جملہ بھی سید شہاب الدین مرعشی اللہ مقام و نقل کرتے ہیں، کل کو شام میں دربار یزید میں جب تشت پر پڑا حسین ابن علی کا کٹا سر، یہاں نگاہ زینب کبریٰ کے وجود پر پڑی، آنکھیں بند ہو گئی، زار زار حسین رونے۔ عجیب محبت ہے عزیزو، کوئی دن بھی ماجائے کی زیارت کے بغیر نہیں گزارا، کوئی لمحہ بھی حسین کی یاد کے بغیر نہیں گزارا، یہاں تک کہ روز عاشور
زہرا کا مظلوم حسین، زہرا کا غریب حسین، کیا کوئی جان سکے گا زینب کبریٰ کے دل پر کیا گزر رہی ہے، کس طرح سے اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہوگا۔ بھیا میری یہ قلیل سی قربانی قبول کر لے، اپنے بچوں کو سمجھایا ہوگا، اے حیدر کرار کے نواسو، اے جعفر طیار کے پوتوں، اپنے ماموں پر اپنی جان نچھاور کر دینا، ارے اپنی ماں کی لاج رکھ لینا۔ دونوں نے کیا جنگ لڑی، جناب محمد یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے، نشکو اللہ من العدوان قوم عاد، نشکو اللہ من العدوان قد ترکو معالم القرآن وَأَظْهَرُ الْكُفْرَ بَعْدَ الطُّغْيَانِ وَمَعَ الطُّغْيَانِ، خدا کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں کس طرح سے اس قوم پست نے اللہ کے رسول کی نشانیوں کو، قرآن کی نشانیوں کو مٹا دیا۔ اجرکم علی اللہ، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ جناب اون نے قربانی دی، کچھ اس طرح سے رجز پڑا، ان تنکرونی ان تنکرونی فانا ابن جعفر شہید الصدقین، ارے میں جعفر ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں جو جنت میں پرواز کرتے، کفا بہا شرفا مع فی المحشر، اور محشر میں ہمارے لیے یہی شرافت کافی ہے۔ یہاں تک کہ دونوں کی قربانیاں لے کر، عزیزو متاخرین مقاتل میں کچھ یوں پیش کرتے ہیں، دونوں کی قربانیاں لے کر حسین ابن علی چلے، گنج شہیدہ کی طرف چلے، پیر ہیں کہ زمین کربلا پر خط کھینچتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ بہن کہ جب بھی بنی ہاشم کا کوئی شہید میرا مولا اس کا جنازہ لے کر آیا، ارے سب سے پہلے بہن آگے بڑھی بھائی کی مدد کرنے کو، یہاں تک کہ جب علی اکبر سرزمین کربلا پر گرے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی، اے میرے دل کے چین، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اب جب زینب کی قربانیاں لے کر حسین ابن علی واپس آ رہے ہیں، زینب دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ میری زندگی میرے ماں جائے پر قربان، کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائی کو شرمندگی کا احساس ہو۔ اور جب عصر عاشور یہ بیویاں مقتل میں پہنچی تو بھائی کے لاشے پر زینب کبریٰ نے کچھ اس طرح سے بیان کیا، اللہ کے رسول کی جانب مدینہ کی جانب رخ کیا، زباں پر جملہ ہے صلی علیکہ ملیک السما، نانا آپ پر آسمان کے ملک درود و سلام بھیج دے، اپنے بچوں پر نہیں روئی، اپنے ماں جائے کا ماتم کیا۔ ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، نانا یہ آپ کا حسین خون میں ڈوبا حسین، ٹکڑے ٹکڑے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔